ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مناظر اعظم حضرت عبدالمنان صاحب کلیمی، خادم اعظم حضرت عبدالمنان کلیمی. جی جی حضرت، کہیے تو. ہاں آپ کی کچھ مواعظ حسنہ سے لوگوں کو فیض پہنچے تو میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں حضرت. اچھا کیا بتائیے. حضرت امام کعبہ اور مدینہ شریف کے امام کے پیچھے اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی حضرت؟ دیکھیے ایسا ہے، جی جی میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. جی جی کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی حکم نہیں بیان کر رہا ہوں. جی 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 سمجھا. فوق کل ذی علم علیم. کیا بات ہے. دیکھیے میں نے وہاں جو دیکھا ہے اور بزرگوں سے جو سنا ہے، جی جی تو پہلے تو ہم یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی حرمین طیبین کے ائمہ ہیں جی وہ سب نجدی ہیں، سب وہابی ہیں. جی لیکن جب میں 2006 میں گورنمنٹ کا نمائندہ بن کر میں وہاں گیا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں دو طرح کے امام ہیں. کیا بات. ایک تو وہ ہیں جو آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد سے ہیں، جی اور ایک وہ ہیں جو شیوخ مدینہ اور شیوخ مکہ میں سے ہیں. تو ہمیں وہاں لوگوں نے بتایا کہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اولاد کے ہیں وہ تو واقعی اسی مسلک پر ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مسلک تھا. جی بڑے کمینے سب ہیں. لیکن اس میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو مصر کے بھی ہیں اور مدینہ کے بھی ہیں اور مکہ کے بھی ہیں، تو وہ بلا شبہ عاشق رسول ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سمجھا کہ نہیں. جی جی لہذا تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب نجدی ہیں اور ان کا عقیدہ نجدی ہے. جی 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 لہذا اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ اشتباہ ہے تو وہ دوہرا لے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کسی طرح کا کوئی تشدد اور تعرض نہ کریں، اس لیے کہ ایک تو قانونی بندشیں بھی ہیں وہاں کہ جماعت ہو رہی ہے اور وہاں آپ نماز نہ پڑھیں. جی 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 اور دوسری خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں، خاص طور پر مسجد نبوی میں اگر آپ نے ایک دو وقت وہاں نماز نہیں ادا کی یا نماز کے وقت نہیں رہے تو آپ کو سرکار کے مصلی کے اوپر اور اصحاب صفہ کے چبوترا پر اور مسجد اور وہ جنت کی کیاری میں موقع نہیں ملے گا. وہاں یہ کہ دھیرے 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 آگے بڑھتے رہیے، پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آج اچھا امام وہاں بدلتے رہتے ہیں، مستقل کوئی امام نہیں ہے کہ آپ امام حجت کریں. وہاں تو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو اس کے نگراں ہیں، اور وہ حرم مدینہ اور حرم مکہ امام بدلتے رہتے ہیں. تو اسی لیے وہاں کوئی تعرض اور تشدد نہ کریں، اور چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے تو نماز پڑھ لے لیکن بعد میں دہرا لے. حضرت بہت بڑا اور اگر سنیے تو اگر ممکن ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی تو وہ ادا کریں، وہ صورت اختیار کریں. اور دوسری میں اپنے سفر کی بات بتاؤں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہم نے خطبہ سنا امام کا. میں کیا بتاؤں، یعنی عشق رسول کے اوپر ایسا زبردست خطبہ تھا کہ میں دنگ رہ گیا. تو ہمارے ایک ملنے والے تھے محترم قبلہ الحاج سلیمان قادری صاحب حیدرآباد کے، وہ 25-30 سال سے وہیں رہتے تھے. تو ان کو بڑی معلومات تھی. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہے وہ امام قاری سریم تھے. اور سریم جو ہے یہاں دارالعلوم دیوبند میں اور ندوہ میں بارہا آ چکے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سریم ہیں اور کٹر سنی صحیح العقیدہ ہیں. اور یہ لوگ علامہ علوی مالکی کے بڑے چاہنے والے لوگ ہیں. اور وہاں تو بتایا انہوں نے کہ کچھ مؤذن امام ایسے ہیں جو ان کے مرید ہیں اور باضابطہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ ایسے ہیں جو نجدی ہیں، بڑے خبیث، بڑے کمینے ہیں. بالکل. تو یہ میرا اپنا ذاتی طور پر میری معلومات یہ ہے.
حضرت آپ نے بہت بڑی وضاحت کر دی ہے. یہی اطہر القادری اسی موقف کے اوپر ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ائمہ اور غیر مقلد یعنی مرتد ہوں یا کافر ہوں. وہ یہ شدت پسند بریلوی حضرات جو ہیں انہوں نے پورے طرح سے بائیکاٹ کر رکھا ہے کہ نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, یہ وہابی ہیں, نجدی ہیں. اب سنیے ایک واقعہ آپ کو سناؤں میں. جی جی جی. آپ کے ایمان کی کڑی کھل اٹھے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ آمین. ہم چونکہ انڈیا گورنمنٹ کا نمائندہ بن کر گئے تھے. جی جی. ہماری حیثیت جو تھی ڈپٹی منسٹر کی تھی. جی جی جی. اور اس میں صرف ایم پی منسٹر اور اسپیکر اور اس میں 3 سیٹ ہے, ایک مسلم جرنلسٹ اور ایک عالم دین اور ایک مسلم آرگنائزیشن کے سربراہ. جی جی جی. تو ہم مجلس علماء ہند کے سربراہ کی حیثیت سے گئے تھے. احمد پٹیل صاحب کی کوشش سے ڈائریکٹ سونیا گاندھی نے میرا نامزد کیا تھا, میرا نام. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سمجھا کہ نہیں. اور ہمیں ٹیے اتنا ملا کہ ہم واپس آئے تو 50,000 لاکھ روپیہ واپس آیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہر جگہ 5 اسٹار ہوٹل. اور یہ پہلا چانس ہے کہ میں سنی عالم کی حیثیت سے اس ڈیلیگیشن میں گیا, ورنہ اب تک سب دیوبندی جاتے رہے. جی جی جی. تو ہوا کیا کہ ایام حج میں جب بھیڑ ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باب جبرائیل سے لوگ جاتے ہیں, وہ فضیلت ہے. جی جی. لیکن وہ بند کر دیا جاتا ہے تو باب السلام سے جاتے ہیں. جی جی. اب ہم جب لوگ گئے تو وہ باضابطہ وہ گیٹ بند تھا. جی جی. تو ہمارے اسپیکر کے لیے سمجھا, تو ہمارے جو چیئرمین تھے ہمارے ڈیلیگیشن کے گورنمنٹ کے, انڈیا گورنمنٹ کے, وہ کے رحمان صاحب ڈپٹی اسپیکر. جی جی جی. راجیہ سبھا. جی ہاں جانتا ہوں میں اچھی طرح سے. جانتے ہوں گے. تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن ہیں, اب باب جبرائیل بند ہے, لہذا آپ کھلوائیے, کچھ کوشش کیجیے. تو انہوں نے جنرل کونسل اور سفیر جو ہم لوگوں کے آگے پیچھے سب دونوں IAS افسر تھے. جی جی جی. بلایا اور کہا کہ ایسا ہے گورنر مدینہ سے بات کرو. ہاں. اور یہ کہو کہ ہندوستان گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا ہے اور باب جبرائیل بند ہے, وہ باب جبرائیل سے حاضری دینا چاہتے ہیں. اور ایسے باب السلام سے تو ہم حاضری دیتے ہی تھے. جی جی. سبحان اللہ. آپ کی دعا سے انہوں نے وہاں تعینات جو تھے وہ پولیس سے SP جی سمجھا, ان سے بات کی. انہوں نے گورنر مدینہ سے بات کی. گورنر مدینہ سے انہوں نے سفیر نے بات کی. جی جی. اب سفیر نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً وہاں جو پولیس افسر ہیں وہ SP رینک کے افسر ہیں, آپ ان سے بات کیجیے. ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں گورنر صاحب کا فون آ گیا ہے, آپ کے لیے باب جبرائیل کھولا جا رہا ہے, آپ لوگ آ جائیے. تو ہم لوگوں کے لیے باب جبرائیل کھولا گیا. لیکن اب سنیے. جی جی جی. مواجہہ شریف پر تو 1 منٹ کے لیے بھی رہنے نہیں دیا جاتا ہے. جی جی جی. وہ اس کا تعلق مسلک سے کم ہے. جی جی. سمجھا کہ نہیں. جی جی. ڈسپلن سے زیادہ ہے. اگر ایک شخص کو بھی 1 منٹ کے لیے موقع دے دیا جائے تو لاکھوں آدمی کا مسئلہ ہے یہاں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اب جب ہماری حاضری ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً ایک متوع ہمارے حاضری کے لیے بھیجا. اللہ. جی. اب ایک متوع گئے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت تاج الشریعہ کھڑے ہیں. اللہ. اور زبردست طریقے سے انہوں نے ہماری حاضری کرائی, سلام پڑھوایا, اور وہ خود پڑھتے تھے اور ہم لوگ اس کو دہراتے تھے. اللہ. پھر سرکار کے یہاں حاضری کرائی, پھر سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, پھر حضرت سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, سمجھا. اور تقریباً آدھا گھنٹے تک ہم وہاں رہے. جی جی. اب ہم نے پوچھا کہ یا شیخ ما اسمو کا, کہا کہ شیخ عبداللہ. اللہ. اب پھر میں نے کہا کہ مین عین, کہا کہ المدینہ. المدینہ. جی جی. انا مدنی. جی. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ عاشق رسول ہیں, مدنی ہیں. ہاں. اب آپ بتائیے, اب ہم کیا حکم لگائیں ان کے اوپر؟ نجدی ہونے کا حکم لگائیں, وہابی ہونے کا حکم لگائیں؟ آپ یہ بتائیے. بالکل نہیں صاحب. تو اب یہ سب معاملات ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو پہلے پہچانا نہیں. میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں حضرت, یہاں کریم آباد سے, للت پور سے ذرا سا آگے ہے. حافظ محمد خان.
کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ کریم آباد ہے ایک گاؤں، وہاں سے بول رہا ہوں حضرت۔ یہ کریم آباد کہاں ہے؟ یہ للت پور سے ذرا سا آگے ہے حضرت۔ ضلع بتائیے۔ ضلع ودیشا۔ اچھا جی بدیشا۔ جی جی۔ یہ کہاں پر ہے یہ ایم پی میں ہے حضرت۔ اچھا ایم پی میں۔ تو بابا میرا نمبر کیسے مل گیا بھائی؟ حضرت آپ کی نوازش ہے، آپ کتنا میں مشکور رہوں آپ کا کہ آج زبردست طریقے سے آپ نے نہ معلوم کتنے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں حضرت۔ نہیں میں نے طرز پہ حضرت کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں۔ نہیں فتوا نہیں حضرت، آپ نے جو بات بتائی جو میں نے وہاں دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں، وہ اصل چیز ہے، سمجھا؟ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم حضرت۔